آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس پوری اسلامک امپائر کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ بنے، اور یہ بہت ہی ایک عجیب بات تھی کیونکہ ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے سب سے کمزور قبیلے بنو تیم سے تھا۔ ابھی تک عرب کو وہاں کے بڑے بڑے سردار کنٹرول کیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ پھر کس طرح اس پورے عرب کے خلیفہ بنے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر محاذ پر ساتھ رہے اور اپنی مال، اپنا جان سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر قربان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ میری مدد سب سے زیادہ ٹائم اور مال سے ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے مال کو اسی طرح خرچ کرتے تھے کہ جیسے وہ ان کا اپنا ہی مال ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کی مدد کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ 30 سال پرانی دوستی ایک دن ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت جب پورا مکہ رو رہا تھا، تب ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے آگے آ کر انہیں تسلی دی، جس کے بعد وہاں کے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو اپنا اگلا خلیفہ چوز کیا، جس کے بعد مسلمانوں میں یہ ٹائٹل 1300 سال تک چلتا رہا، اور پچھلے 100 سال سے یہ ٹائٹل دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اب مدینہ کے مسلمانوں نے تو ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن باقی عرب کے لوگوں نے ان کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جسے ابو بکر صدیق نے آہستہ آہستہ ساری بغاوتوں کو ختم کر دیا اور اپنے جنرل خالد بن ولید کو پرشین امپائر کے پاس بھیجا، اور بہت تیزی سے خالد بن ولید نے ایران کے اندر یہ سارے علاقے فتح کر لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے 4 فوجیں رومن امپائر کی طرف بھی بھیجی، لیکن جو فوجیں رومن امپائر کی طرف گئی تھیں وہ پرشین امپائر والی فوج سے بہت ہی زیادہ کمزور تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ رومن امپائر میں مسلمانوں کی حالت ایک ہی انسان بدل سکتا ہے، خالد بن ولید۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے پرشین امپائر کی سٹی فراس فتح ہونے کے بعد خالد بن ولید کو لیٹر بھیجا کہ پرشین امپائر میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے اپنی آدھی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف جاؤ۔ اب خالد بن ولید کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ اس راستے سے جائیں جس میں بہت ہی ٹائم لگنا تھا، یا پھر اس دوسرے راستے سے جائیں جو کہ بالکل امپوسیبل تھا، لیکن اس سے مسلمان ٹائم بہت بچا سکتے تھے اور 6 دن بغیر پانی کے رہنا پڑتا۔ تو خالد بن ولید نے ٹائم بچانے کے لیے یہ دوسرا بہت ہی خطرناک راستہ چوز کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رومن امپائر میں مسلمانوں کو ان کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے کئی اونٹوں کو 20 دن تک پیاسا رکھا اور پھر انہیں ڈبل پانی پلایا تاکہ ان کے پیٹ میں زیادہ پانی سٹور ہو سکے اور مسلمانوں کے گھوڑے وہ پانی یوز کر سکیں۔ اب خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ اس ڈینجرس راستے سے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے خالد بن ولید نے جو ایران سے جزیہ ٹیکس جمع کیا تھا وہ مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچا دیا اور خود رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئے، اور پرشین امپائر میں اپنی جگہ مثنیٰ بن حارثہ کو جنرل بنایا۔ مثنیٰ بن حارثہ کو جس علاقے کا جنرل بنایا تھا، آج اسی علاقے میں عراق کا سب سے بڑا پروونس جس کا نام ہے مثنیٰ پروونس، جو مسلمانوں کے اسی جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو خالد بن ولید کی اس زبردست اسٹریٹجی سے مسلمان ڈیزرٹ کو کراس کر کے رومن امپائر پہنچے، اور وہاں پہ رومن امپائر کی چھوٹی فوجوں کو ہرا کر سیدھا مسلمانوں کی طرف پہنچے، اور دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج کو رومنز نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ وہ جیسے ہی مسلمانوں کی اس فوج کو ختم کرنے والے تھے، خالد بن ولید ایگزیکٹ اسی ٹائم پر پہنچے اور مسلمانوں کی اس پوری فوج کو رومن سے بچا لیا۔ اگر خالد بن ولید نے یہ راستہ چوز نہ کیا ہوتا تو مسلمانوں کی ایک فوج جو شرحبیل رضی تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں ہے ختم ہو جاتی۔ خالد بن ولید نے اس فوج کو بچا کر رومن امپائر میں مسلمانوں کی ساری آرمیز کو یونائٹ کیا، اور ان سب کو یونائٹ کرنے کے بعد رومن امپائر میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور اس سارے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم جارڈن کہتے ہیں، اور سیدھا شام کے مین سٹی دمشق کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی یہ فوج یہاں پر پہنچی، مسلمانوں سے بہت دور مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جیسے ہی مسلمانوں نے رومن امپائر کی سٹی
دمشق کو ہر طرف سے گھیر لیا، اس کے صرف 2 دن بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اتنا کریڈٹ نہیں دیتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف 2 سالوں میں پوری عرب کی بغاوتوں کو ختم کر کے انہیں یونائٹ کیا اور پہلی بار قرآن کو ایک بک کی شکل میں لکھا، اور اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر کو فتح کر لیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے بعد ان کی اولاد کا اس دنیا پر بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے، جیسے امام جعفر الصادق اور امام جوزی جیسے عظیم اسکالر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ اور ایون آج سے 100 سال پہلے انڈیا کی سب سے رچ اسٹیٹ حیدرآباد کے نظام بھی، جو ایک ٹائم پہ وہاں پہ سب سے رچ تھا، وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا۔ ناؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ جیسے ابو بکر صدیق کی بیماری شروع ہوئی، انہیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کے اس دنیا میں آخری دن ہوں، اسی لیے انہوں نے اپنے سب سے ٹرسٹڈ ایڈوائزر کو بلایا اور انہیں بتا دیا کہ میرے بعد اس پوری بڑی امپائر کا خلیفہ کون ہوگا۔ سبسکرائب